آیت اللہ علی خامنائی 1979 کے انقلاب کے بعد ایران کے رہبر اعلیٰ بننے والے دوسرے شخص ہیں۔ وہ 1999 سے اس عہدے پر فائز ہیں۔ بہت سے نوجوان ایرانیوں نے ہمیشہ سے انہیں اسی کردار میں دیکھا ہے۔ وہ ایرانی ریاست کے طاقت کے مراکز میں مرکزی حیثیت رکھتے ہیں۔ بطور رہبر اعلیٰ خامنائی کو کسی بھی حکومتی معاملے میں ویٹو کی طاقت حاصل ہے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس یہ اختیار بھی ہے کہ وہ جس کو چاہیں کسی بھی عوامی دفتر کے امیدوار کے طور پر چن سکتے ہیں۔ بحیثیت رہبر معظم خامنائی کے پاس اسلامی جمہوریہ ایران کا سب سے طاقتور سیاسی اقتدار ہے۔ وہ ایران کی ریاست کے سربراہ ہیں، اپنی مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف ہیں اور ایران میں معیشت، ماحولیات، خارجہ پالیسی اور قومی منصوبہ بندی جیسے بہت سے شعبوں میں حکومت کی مرکزی پالیسیوں کے بارے میں حکم نامے جاری کر سکتے ہیں اور حتمی فیصلے کر سکتے ہیں۔ خامنائی کی حکومت کی انتظامی، قانون سازی اور عدالتی شاخوں کے ساتھ ساتھ فوج اور میڈیا پر براہ راست بلا واسطہ کنٹرول ہے۔ ماہرین اسمبلی، ایوان صدر اور پارلیمنٹ کے تمام امیدواروں کی سرپرستی گارڈینز کونسل کے ذریعے کی جاتی ہے، جن کے ارکان کا انتخاب براہ راست یا بالواسطہ طور پر ایران کے رہبر معظم نے کیا ہے۔ خامنائی کے اقتدار کے دوران بڑے مظاہرے ہوئے، جن میں 1994 کے مظاہرے، 1999 کے ایرانی طلباء کے احتجاج، 2009 کے ایرانی صدارتی انتخاب کے احتجاج، 2011، 2012 کے ایرانی مظاہرے، 2017 اور 18 کے ایرانی مظاہرے، 2018 اور 19 کے ایرانی عوامی ہڑتال اور مظاہرے، 2019-20 کے ایرانی مظاہرے بھی شامل ہیں۔ ایران کے جوہری پروگرام کے بارے میں آیت اللہ علی خامنائی نے 2003 میں ایک فتویٰ جاری کیا تھا، جس میں بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کی پیداوار، ذخیرہ اندوزی اور استعمال سے منع کیا گیا تھا۔